قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی فزیولوجی کی یا ایمبریولوجی کی کتاب نہیں ہے. ایک عام ان پڑھ خاتون جسے کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو, انڈے میں ذرا سا لال رنگ کا ایک دھاری نظر آ جائے تو وہ انڈا پھینک دیتی ہے, گڈھا خراب ہو گیا. اور ان کے جانور بھی ابورٹ کرتے تھے, ان کی عورتیں بھی ابورٹ کرتی تھی. ارلی ابورشن میں خون, ذرا لیٹ ابورشن میں جمع ہوا خون, اور پھر انفارمڈ ماس, اور پھر ایک فارمڈ ماس جو ہے وہ نکلتا ہے. کون سی نئی بات ہے؟ خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھ, اور تیرا رب بڑی عزت والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے انسان کو تعلیم دی قلم سے. علم الانسان ما لم یعلم, اور اس کو وہ کچھ سکھایا جو وہ کبھی نہ جان سکتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی, اس کی بھی بات ہو چکی اس آیت پر. نہیں, انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. الراہ استغنا, جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجاء, انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی. نے اس کیا تھا نا کہ ابو جہل کا ذکر قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ ہے. اب یہ آخری مرتبہ آ رہا ہے. دو واقعات آپ نے سن رکھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے ذرا دور, اور اس کی وہ دری چوپال جو تھی اس کی, اس میں وہ بیٹھا تھا اپنے حواریوں کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ وہ محمد نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ہے تم میں سے؟ فلانی جگہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی نجاست بڑی اوجری پڑی ہوئی ہے, وہ اس کے اوپر لا کے ڈال دی. عبداللہ بن ابی معیط ایک بڑا بدبخت انسان تھا. اس نے کہا جی میں جاتا ہوں نمبر بنانے کے لیے اپنے سردار کے سامنے, اور وہ اوجری لا کر ڈال دی اس نے. پھر ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, اس نے کہا کون ہے جو ذرا اس کے گلے میں پھندا ڈالے. پھر وہی اٹھا بدبخت عبداللہ بن ابی معیط, اور اس نے چادر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر اس کو بل دینے شروع کیے, جہاں تک کہ آپ کی آنکھیں ابل آئیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی ہوئی آئی ہیں, تو انہوں نے وہ بل جو ہے وہ کھولے ہیں اور وہ اجری ہٹائی ہے زوردار لگا کے. اب ان واقعات کا ذکر ہے اس بیک گراؤنڈ میں. ارایت الذی ینہی, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے عبدا اذا صلی, ایک بندے کو نماز پڑھنے سے. ارایت ان کان علی الہدی, تو دیکھیے اگر وہ ہوتا ہدایت پر, بھلا اگر وہ ہوتا ہدایت پر, او امر بالتقوی, یا تلقین کرتا پرہیزگاری کی. ارایت ان کذب وتولی, تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر جھٹلاتا ہو یہ منع کرنے والا اور منہ موڑتا ہو ہدایت سے, یعنی باقی میں نے کہا تھا نا کہ جملے چھوڑ دیے جاتے ہیں, باقی آپ فل ان دی بلینکس خود کریں. علم یعلم بان اللہ یرا, کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی, خبردار اگر وہ باز نہ آیا, لنصفعا بالناصیہ, تو ہم اسے ضرور گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بل. کون سی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ, جھوٹی اور خطاکار پیشانی. فلیدعو نادیہ, پھر وہ بلائے اپنے حامیوں کو, وہ جو اس کی بیٹھک میں بیٹھنے والے, اس کی دری پر بیٹھنے والے. فلیدعو نادیہ سنعد الزبانیہ, تو ہم بھی بلا لیتے ہیں جہنم کے فرشتوں کو, عذاب کے فرشتوں کو. کلا, خبردار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پریشرائز کر رہا ہے تمہیں, فورس کر رہا ہے تمہیں کہ تم اپنے راستے سے ہٹ جاؤ, کہ یہ راستہ چھوڑ دو ہدایت کا اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا اور اللہ کی طرف بلانے کا. کلا لا تطیعوا, خبردار کہیں اس کا کہنا نہ مان بیٹھنا. اور رہی پریشانی تمہاری تو وسجد واقترب, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر اور اس کے قریب ہو جا. اب یہ غور کیجئے کہ یہ کیا چیز ہے. بچہ جب روتا ہوا باہر سے پٹ کر آئے اور اس کی ماں اس کو گلے لگا لے, ماں کا قرب جو ہے اس سے بچے کی سارا غم غلط ہو جاتا ہے اور اس کی آنسو یہیں پر ٹک جاتے ہیں.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی وساطت سے مجھے اور آپ کو سب کو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب بھی دنیا میں دھتکارے جاؤ، مار پڑے تمہیں دنیا میں، برا بھلا کہا جائے تم دنیا میں، تمہارا ناطقہ بند کیا جائے دنیا میں، تو آ جاؤ میرے سامنے، بس اپنا ماتھا ٹیک لو، تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ کلا لا توتے ہو وسجد وقترب، سجدہ کر لیجیے، آیت سجدہ ہے۔